اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ صاد آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 26، جو کہ رکوع نمبر 1 اور 2 ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ الصافات کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا مختلف احوال جو ہے وہ بطور مثال پیش کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں انہوں نے مشکلات کے باوجود تن من دھن سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا، اور ان کے اس بے مثل کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے وہ ایک بطور ترکہ ساری آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ فرما دیا، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا ہے ان سب کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا، اور ان کی خدمات جو ہیں انہیں یاد رکھا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم ان کا نام بھی آنے والوں کے لیے زندہ رکھ دیتے ہیں، اور ظالموں اور متکبروں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا شعور ہر ایک آدمی کو دے رکھا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے ذمہ تو صرف پیغام حق کو پہنچا دینا ہے، اسے تسلیم کرنے یا اسے تسلیم نہ کرنے کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے۔ تو جو بھی اس پیغام کو اس دل سے قبول کر لیتا ہے، سچے دل سے اس پہ ایمان لے آتا ہے اور پھر اعمال صالح کرتا ہے، تو وہ منزل پا لیتا ہے، اور جو کہ انکار کرتا ہے تو وہ پھر منزل کھو دیتا ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک جو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں خود اپنی منزل متعین کرنی چاہیے، اور دونوں طرح کی جو رائے عمل ہیں، اچھائی اور برائی، ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد یہ حروف مقطعات ہیں، والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن یاد دہانی والے کی، یا قسم ہے قرآن نصیحت بھرے کی۔ ذکر کا لفظ یوز ہوا، اور ذکر کا اپنا معنی ہوتا ہے ریمیمبرنس، یاد رکھنا، کہ قرآن کریم جو آپ کو بار بار چیزیں یاد کرا رہا ہے، آپ کو اچھائی اور برائی مختلف مثالیں دے کے واضح کر رہا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، اور جو اس یاد دہانی سے، اس ذکر سے انکار کرتے ہیں، وہ تو گمہنڈ اور شقاوت میں ہے۔ عزتن عام طور پہ عزت عزت سے بنا، عین زے، لیکن جب عزتن کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہے بناوٹی شان و شوکت، جو آپ اپنے لیے خود سمجھتے ہیں کہ جی میری بہت عزت ہے، ایک فالس سینس آف پریسٹیج، اسے آپ ایروگینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا تھا شقاق، یہ بنا شقق سے، شین کاف کاف، جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا یا پھٹ کے الگ ہو جانا، جسے آپ ضد اور مخالفت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم اہلکنا من قبلہم، تو کتنے ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ ہم نے ہلاک کر دیے ہیں ان سے پہلے، من قرن، ان سے پہلے کے جو ادوار۔ قرن جو ہے کاف رے نون سے بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی زمانے کے لوگ یا ایک ہی دور میں، دور زندگی میں اکٹھے رہنے والے لوگ۔ بعض دفعہ اس کا ترجمہ سنگتیں بھی کیا جاتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیپل آف سیم لائف سائیکل اور پیپل آف سیم جنریشن۔ فنادو، تو جب وہ ان کو ہلاکت کا وقت آ گیا، فنادو تو لگے پکارنے، ولات ہی نہ مناس، تو پھر نہ رہا وقت بھاگ نکلنے کا۔ ولات، یہ لات ہے لفظ، لام واو تیز سے بنا، جس کہ نو لانگر، کہ کوئی ٹائم نہیں بچا تھا، کوئی مہلت نہیں بچ گئی تھی۔ اور دوسرا لفظ تھا مناس، مناس جو ہے
یہ نون واو سین سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے رہائی پا لینا، چھوٹ جانا یا بچ کے نکل بھاگنا۔ تو انگلش میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس ٹو ریٹریٹ اور اسکیپ اور ٹو فلی اوے۔ وہ عاجبو، اور انہیں تعجب ہوا، اس بات پہ بڑے حیران ہوئے، ان جاہم منذر منہم، کہ آ گیا ہے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا، ایک متنبع کرنے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور بولے کافر، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ایک ساحر، یہ تو ایک جادوگر اور کذاب اور جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، اب یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس وجہ سے وہ ایک ساحر کذاب دے رہے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، تو کیا اس نے بنا ڈالا ہے اتنے سارے الہوں کا ایک الہ واحد؟ ہم نے تو اتنے معبود بنا رکھے ہیں، یہ کہتا ہے کہ نہیں صرف ایک۔ ہم نے تو اتنے حاجت روا بنا رکھے ہیں، یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی حاجت روا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بہت ہی کوئی عجیب بات ہے، کوئی بڑی عجیب چیز ہے جس کی طرف یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ وانطلق الملاء منہم، وانطلق، چل کھڑے ہوئے، چل دیے، الملاء منہم، ملا کہتے ہیں جو سردار یا چیف ہو، منہم ان کے، وانطلق الملاء منہم، تو چل کھڑے ہوئے سردار ان کے، انمشو، کہ بھئی چلو 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 یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو اپنے الہوں پہ، جو ہم نے اپنے حاجت روا جن کو سمجھ رہا ہے اس بات کے اوپر قائم رہو۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یقیناً یہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی غرض ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ارادہ پوشیدہ ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں سنی ملت آخرت میں۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک بنائی ہوئی بات۔ اب لفظ ملت الآخرات، اس پہ غور کیجئے، یہ دو لفظوں کا کمبینیشن ہے، جس میں ایک لفظ ہے ملت اور دوسرا ہے الآخرہ۔ ملت میم لام، لام سے بنا ملل، اور اسی سے بنتا ہوتا ہے املا، جیسے ہم کہتے ہیں جی آپ کو املا کروائی جا رہی ہے، آپ کو ایک ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، آپ کو لکھوایا جا رہا ہے، اور اس سے مراد عام طور پہ مذہبی احکامات یا مذہب اور عقیدہ یہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈکٹیشن، آرڈیننس آف ریلیجن، ریلیجن اٹ سیلف، فیتھ یا بلیف، ان سب کو آپ ملت کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ تھا الآخرت۔ الآخرت کا روٹ جو ہے الف خیر رے، آخر ہے، اور آخر سے بننے والے جو الفاظ ہیں اس میں آخر، الآخر، آخرین، آخرون اور الآخرہ شامل ہیں۔ آخر ہمیشہ اول کے مقابلے میں آتا ہوتا ہے، اور اول سے مراد ہوتا ہے کسی بھی چیز سے پہلے والا، تو اس طریقے سے آخر سے مراد ہوگا کسی بھی چیز کے بعد آنے والا۔ اب آخر کے جو اینڈ کے اوپر ایک گول تے لگی ہوئی ہے، یہ اسی عمل کے مسلسل رہنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس طریقے سے الآخرات سے مراد ایسی چیز جو لگاتار پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس وقت بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گی۔ اب جب ہم ان دونوں مفاہیم کو جمع کرتے ہیں تو فی الملۃ الآخرہ اس سے مراد ہوگا کہ جو کچھ پہلے سے جو موجود مذاہب تھے یا جو عقائد تھے، اس میں سے ایک بات چلی آ رہی ہے اور چلتی چلتی حال تک پہنچی ہوئی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی۔ دوسرا لفظ تھا آخر پہ اختلاق۔ اختلاق خلق سے بنا، خلق ہوتا ہے بنانا، لیکن جب اختلاق کے طور پہ آئے گا تو اس سے ہوگا بناوٹی یا فورجری، جو خود گھڑا ہوا ہو۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، تو کیا نازل ہوا ہے اس پہ ذکر ہم میں سے؟ کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ذکر نازل ہونا ہے تو کوئی بہت بڑی کوئی ہستی ہونی چاہیے، بہت کوئی بڑا بندہ ہونا چاہیے، کوئی مال اسباب اس کے پاس ہونے چاہیے، بہت شان شوکت ہونا چاہیے، تو کیا اس بندے پہ یہ ذکر آیا ہے؟ ہم تو اس سے کوئی بہت بڑا، کوئی بڑے عہدوں والا، رتبوں والا، بڑے پیسوں والا نہیں جانتے۔ بل ہم فی شک من ذکری، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ انہیں شک ہے میرے ذکر میں، کہ اے ذکر کو پہنچانے والے، یہ آپ کے بارے میں نہیں، یہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے نہیں چکھا میرا عذاب۔
ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے تیرے رب کی؟ العزیز الوہاب، وہ رب جو عزت والا ہے اور بہت دینے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، یا انہی کا سارا اختیار ہے زمین اور آسمان پہ، انہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں موجود ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے فَلْيَرْتَقُ فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں چاہیے کہ یہ ترقی کریں اسباب میں۔ یہ جو زمین و آسمان میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ذرا بڑھا کے دکھائیں، ان میں ترقی دے کے دکھائیں۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ تو ایک جتھا ہے، یہ ایک چھوٹی سی فوج ہے، یا فوج کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اسی جگہ ہزیمت اٹھائے گا۔ من الاحزاب، لشکروں میں سے، کہ یہ ایک بہت بڑا لشکر نہیں ہے بلکہ لشکروں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کیونکہ احزاب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے، اور جند جو ہے یہ اسی گروہ کا ایک چھوٹا حصہ۔ اور اگر ہم احزاب کو ایک بٹالین کہیں گے تو آپ جو ہے جند کہہ سکتے ہیں ایک کمپنی کو یا پلٹون کو۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے تکذیب کی تھی قوم نوح نے، قوم عاد نے، اور فرعون ذو الاوتاد، اوتاد والا۔ اوتاد کے معنی جو ہیں، اوتاد بنتا ہے وتد سے، واو تے دال، جس کا مطلب ہوتا ہے میخوں والا یا کھونٹے والا، پر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایک محکم قوت والا جس کے کھونٹے دور دور تک گڑے ہوں، مقصد ہے کہ اس کے پاس بہت وسیع اختیارات ہوں، بہت وسیع اس کے پاس کوئی سلطنت بھی ہو۔ اس لیے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اونر آف اسٹیکس، یا دا ون ود فرم مائٹ۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا، اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ لشکر۔ بھئی لشکر ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ وہ تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے یہ سب مگر تکذیب کی رسولوں کی، لیکن ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی جب بھی وہ ان کے پاس آئے۔ فحق عقاب، تو پھر مستحق ہو گئے عقوبت کے۔ عقوبت کیا ہوتی ہے؟ انہیں جرمانہ ہوا، انہیں سزا ملی، انہیں ایک پنلٹی ڈلی۔ وما ينظر هؤلاء، نہیں ہے منتظر، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک صیحۃ واحدہ، ایک زوردار دھماکے کی آواز کے۔ صیحہ سے یہ ہے سے بنا، جس کا مطلب ہے انتہائی سخت آواز۔ بعض اوقات اس کا ترجمہ چیخ بھی کیا جاتا ہے، لیکن دھماکے کی آواز جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت اونچی ہوتی ہے، جسے آپ انگلش میں بلاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا آفل کرائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحۃ واحدہ ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس میں کوئی توقف۔ فواق کا لفظ جو ہے یہ فوق سے بنا، فے واو کاف، جس کا معنی ہوتا ہے اوپر یا اوور۔ تو فواق کا مطلب ہوتا ہے اس سے اوپر کچھ، لیکن وہ آواز ایسی ہوگی کہ اس سے اونچی اور کوئی آواز نہیں ہوگی، اس سے زیادہ سخت اور کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں ہوگا، یہ اتنی اونچی چیز ہے یا ایسا واقعہ ہوگا کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اوور دیٹ، اور سم ٹائم اس کا ترجمہ ڈیفرمنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جب یہ ہوگی تو اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی وقفہ نہیں آئے گا جب تک کام تمام نہیں ہو جاتا، یہ آواز یا یہ سزا جاری رہے گی۔ وقالو، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اجل لنا قطنا، جلدی سے دے دے ہمیں ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، قبل از یوم حساب، کہ ہم نے جو بھی کام کیے ہیں اگر اچھے کیے ہیں تو ان کا صلہ، اور اگر برے کیے تو آپ ہمیں ادھر ہی سزا دے دیں۔ اصبر، صبر کریں، علی ما یقولون، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان پہ صبر کریں، ان پہ اپنے کام پہ ڈٹے رہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ذکر فرمائیں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، ذل عید، جو تھا قوت والا۔ عید ویسے الف یہ دال سے بنتا ہے جس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جب اسی کے سے استعمال ہوگا کیونکہ ہاتھ ہی قوت کی نشانی جو ہے وہ گنا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاتھوں کی پہنچ، زور اور طاقت۔
انہو اواب، بے شک وہ تھا بہت متوجہ رہنے والا۔ اواب کا روٹ ہے اوب، الف بے، الف واو بے، اور اوب سے مراد ہوتا ہے باز گشت، دا ایکٹ آف ایکو اور ایکٹ آف ریپیٹنگ، اور اواب سے مراد ہوا جو اکثر رجوع رہے یا جو اکثر متوجہ رہے، دا ون ہو از ایفٹر ریٹرننگ۔ ان سخرنا الجبال معہ، بلا شبہ مسخر کر دیا ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحون بالعشی والاشراق، تو تسبیح کرتے تھے شام اور اشراق کو، والطیر محشورا، اور پرندے اکٹھے ہو کر، کل اللہ اواب، ہر ایک اسی کی طرف متوجہ۔ یہ جو دو آیات ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند جو ہے ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دے رکھی تھی، تو جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ایسا سما بن جاتا تھا اور ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ لگتا کہ چلتا ہوا پانی بھی رک گیا، اور اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے ساتھ شامل ہو کے تسبیح کرتے ہوتے تھے۔ اب اس تسبیح کی ایک جو بہت ہی خوبصورت جو توجیہ ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوی ہمت والا نفس ایک کیفیت سے بھر جاتا ہے تو اس کے قریب جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی وہی کیفیت جو ہے وہ انڈیوس ہو جاتی ہے، یعنی کہ صلاحیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں ہوتے ہوئے جب وہ بندہ کچھ سنتا ہے، اب چونکہ اس کی وہ کیفیت باقی چیزوں میں بھی انڈیوس کر چکی ہے تو باقی بھی اسی طرح سے سنتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے پھر باقی بھی اسی طریقے سے بولتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ سبا کا مطالعہ کیا تھا اور اس کی آیت نمبر 10 میں اس تسبیح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور پرندوں تم بھی۔ اب الجبال کا لفظ جو ہے یہ پلورل ہے جبل کا، جیم بے لام سے بنا، اور عام طور پہ اس سے مراد پہاڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ قبیلے کا سردار بھی ہے۔ اب اگر ہم جو قبیلے کے سردار کے معنی جو ہیں وہ اس اگر آیت میں سامنے رکھیں تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو مختلف قبائل کے سردار تھے وہ صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی جو انہیں فرائض ملے ہوئے تھے، جو انہیں ڈیوٹیاں ملی ہوئی تھیں، وہ کرتے رہتے تھے۔ اور اس طرح یہ جو آیت نمبر 19 ہے جہاں پہ طیر کا لفظ یوز ہوا، تو ان پرندوں کی بجائے پھر آپ اس سے مراد وہ کرندے لیں گے جو شاہی احکامات کو متعلقہ محکموں اور لوگوں تک پہنچاتے تھے یا پھر شرعی احکامات کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ اب جو آیت نمبر 20 ہے، وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے ملک کو، ان کی حکومت کو، یا آپ کہہ لیں کہ ہم نے انہیں ایک وسیع اختیارات دے رکھے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے دی انہیں حکمت، وَفَصْلَ الْخِطَاب، اور فیصلہ کن انداز خطاب۔ الخطاب خے تو بے سے بنا، جسے ہم کہتے ہوتے خطاب کرنا یا بات کہنا، ٹو میک ایڈریس اور ٹو میک اسپیچ۔ وَالْأَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، تو کیا پہنچی آپ کے پاس بات وہ دعوے داروں کی یا مقدمے کے فریقوں کی؟ اتصور المحراب، جب دیوار پھاندی انہوں نے محراب کی۔ اذ داخل علی داود، تو جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو ایک گھبراہٹ سی، وہ گھبرائے ان سے۔ قالوا لا تخف، تو وہ جو بندے اندر آئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا قالوا لا تخف، کہ مت خوف کھائیں، اب خوف زدہ نہ ہوں۔ خصمان، ہم تو دو فریق ہیں، ہم دو دعوے دار ہیں، باغا بعضنا علی بعض، ہمارے میں سے ایک نے کچھ زیادتی کی ہے دوسرے کے اوپر۔ فحکم بیننا بالحق، تو فیصلہ فرما دیں، حکم فرما دیں ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ ولا تشتت،
اور نہ دور ڈالیں بات کو، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہدایت فرمائیں ہمیں راہ راست کی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، اور بادشاہ وقت کے گھر دیواریں پھلانگ کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں حق کے ساتھ، اور وہ بھی جلد از جلد۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک سمپل سی بات جو ذہن میں آتی ہے، یہ عام لوگ تو ہو نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی غیر معمولی لوگ تھے، ورنہ رعایا میں تو ایسی جرت نہیں ہے کہ حرکت کرے۔ اس سے مقدمے کی نوعیت بھی ابھی آگے اگلے والی آیتوں میں پتہ چلے گی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ان حاد آخی، تو وہ جو دو آئے تھے ان سے ایک کہتا ہے ان حاد آخی، کہ بے شک یہ ہے میرا بھائی، لہو تسوں و تسونا ناجا، اس کے پاس ہیں 99 دمیاں، 99، والے یا ناجا تو واحدہ، اور میرے پاس ہے صرف ایک دمبی۔ یہ جو لفظ ہے ناجا، نون این جیم سے بنتا ہے، اس کا مطلب دمبی بھی ہوتا ہے، اور اسی سے مطلب مادہ بھیڑ بھی ہوتا ہے، مادہ بکری، ہرنی یا نیل گائے کو بھی ناجا بھی کہا جاتا ہے۔ بل اس کا ایک اور میننگ جو ہے وہ نرم اور ہموار اور زرخیز زمین کے بھی ہیں۔ فقالا، اب اس نے ایک نے جو مقدمہ جو پیش کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے۔ فقالا اکفل نیہا، اور یہ پھر کہتا ہے مجھے کہ یہ جو ایک ہے اسے بھی میری کفالت میں دے دو، اکفل نیہا، اسے میری کفالت میں دے دو یا میرے حوالے کر دو۔ وَأَذِّنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ تو حاوی ہے، یہ تو مجھے دبا لیتا ہے، اس نے مجھے دبا لیا ہے بات چیت میں۔ قالا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِ، بے شک یہ ظلم کرتا ہے تجھ پہ یہ سوال کر کے کہ تیری دمبی کو بھی اپنی دمبیوں میں ملا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک جو اکثر ساجے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے خلط ملط کیا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں وہ دوسرے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرتے رہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ تو بڑے قلیل ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، داؤد علیہ السلام کو یہ گمان ہو گیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے ان کی کوئی سخت آزمائش کی ہے، ہم نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو استغفار کیا اپنے رب سے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، اور گر پڑے جھک کر۔ وَأَنَابَ، اور انابت کی۔ اب انابت کیا ہوتی ہے؟ اناب کا لفظ بنتا ہے نوب، نون واو بے سے۔ انابت ہوتی ہے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنا۔ اسی کے لفظ آیا تھا خلاطہ۔ اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ خلط ملط، ملے جلے یا سانجے میں ایک دوسرے پہ چڑھائی، سرکشی اور زیادتی کا چانس رہتا ہے، جبکہ جو خالص ہوگا، مگر اگر آپ 100% ہوں گے تو اس میں ایسا موقع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کوئی چیز بھول گئی تھی جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہوئی۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب بخش دیا ہم نے اسے۔ وہ جو بھی سٹیپ تھا، چونکہ قرآن کریم نے وہ مینشن نہیں کیا تو ہمیں بھی پھر زیادہ پرولنے کا میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب بخش دیا ہم نے اسے یہ، وہ جو بھی بات تھی اللہ کریم نے بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس ہے مرتبہ اور ایک احسن انجام کار۔ لَزُلْفَىٰ زلف سے بنا، زے لام فے، ایک نزدیکی، رسائی، پہنچ، اپراکسیمیٹی کہہ سکتے ہیں، نیئر ایکسیس۔ اور دوسرا لفظ آیا تھا مآب، یہ بھی اوب سے بنا، منزل مقصود
لوٹ کر آنے کی جگہ یا باز گشت جیسے پہلے کہا۔ اب آیت نمبر 26 پہ غور کیجئے، جو آخری ہمارے آج کے سبق کی آیت ہے، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے بنا دیا ہے تمہیں خلیفہ فی الارض۔ اب خلیفہ فی الارض کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فحکم بین الناس بالحق، تو حکم کرو لوگوں کے بیچ، فیصلے کرو لوگوں کے بیچ بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور مت اتباع کرنا ہوائے نفس کی، مت اتباع کرنا خواہشات کی، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی راہ کھو دو گے، اللہ کی راہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک جو کھو دیتے ہیں راہ اللہ کی، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر ان کے لیے ہے عذاب شدید، بِمَا نَسُوا، کہ انہوں نے بھلا دیا، بِمَا نَسُوا یوم الحساب، کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب کو۔ اب خلیفہ فی الارض کے لیے دو چیزیں ہمیں یہاں سے نظر آتی ہیں کہ وہ بہت لازم ہیں، کہ جو بھی کوئی ہستی جو ہے اس عہدے پہ ہوگی تو سب سے پہلا کام لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلے کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب سب کے ساتھ برابر کا سلوک اختیار کیا جائے، ذاتی پسند اور ناپسند کو پس پشت ڈال کے حق کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں۔ اور دوسری چیز، خواہشات نفس کی پیروی نہ کی جائے، یعنی ہر دم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہی مطلوب ہو۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ ان دو رکوع کا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور رہتی دنیا تک اب یہی کتاب اور اس کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل جو ہے یہی سب کے لیے باعث نجات ہے۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد آسمانی کتابوں کے مطابق لوگوں کو اچھائی اور برائی کا شعور دینا ہے، اور مقصد تخلیق کے حصول کے لیے عملی رہنمائی کرنا ہے۔ اب پچھلے اقوام کے احوال سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ حقیقت سے جو ناآشنا لوگ ہیں انہیں پیغام الہی کو محض اپنی ضد بازی، ہٹ درمی اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں جٹلایا، اور پھر نتیجہ عذاب۔ قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم فرعون، قوم لوط اور اصحاب الایکہ اپنی تمام تر قوتوں، ہنرمندیوں اور ہوشیاری کے باوجود عذاب سے نہ بچ پائے، اور نہ ہی وہ جو مال اور اسباب اور وسائل انہیں اکٹھے کر رکھے تھے انہوں کے کچھ کام آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہر حال میں صبر سے کام لیا اور حق پہ ڈٹے رہے، کوئی لالچ، دھمکی یا خوف انہیں اپنے کام سے نہ روک سکا، اور یہی وجہ ہے پھر ان کا نام جو ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوسرے رکوع میں ایک عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت، خوبصورت آواز اور فصل الخطاب جیسی صلاحیتوں سے نوازا۔ دنبیوں کے قصے میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے 100%، 99+1، 100% صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے۔ خلیفہ فی الارض بننے کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑنا، حق پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ سے نیاز مندی اور مخلوق سے بے نیازی شرط ہے، اور اس مقصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہے، اور خواہشات نفس جو ہیں یہ اللہ کی راہ کو کھو دینے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیاز مند اور اپنے مخلوق سے بے نیاز اور اس کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔